الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ بے شمار درود و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اہل باطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتے، کبھی آپ کے مختلف برے نام رکھتے، کوئی مذمم کہتا، کوئی مجنون کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے جانشین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل باطل جب نبرد آزمائے ہوئے تو اہل باطل نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس جماعت کو، جس جماعت کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس جماعت کی تربیت کی نگرانی اللہ جل شانہ نے اپنے عرش پر فرمائی، اس جماعت برے القابات رکھے گئے، برے نام دیے گئے۔ اسی طرح ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین اعلام، مفسرین کرام، سلف صالحین، ان کا اہل باطل کے ساتھ مقابلہ رہا ہے۔ تو اہل باطل نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے جملے، القابات، اسماء رکھے گئے اور کسے گئے، صحابہ کے لیے رکھے گئے اور کسے گئے، اسی طرح سلف صالحین کے لیے بھی رکھے گئے ایسے برے القابات اور کسے گئے۔ اہل حدیث کے خلاف مختلف الزامات، بہتانات، بداری جملوں، القابات کے ساتھ پمفلٹ بازی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حدیث دشمنی میں اور اہل حدیث دشمنی میں اتنا غلو کیا گیا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مجموعہ رسائل جناب ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کا۔ یہ تقلیدی اہل دیوبند کے بڑے مناظر ہیں، اور اس پہلی جلد میں انہوں نے مسئلہ رفع الیدین پر وہ تلبیسات کو کھیلی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور روزے روشن کی طرح جو عیاں مسئلہ ہے رفع الیدین، اس پر خاک ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو بجھا ڈالے، لیکن اللہ کے چراغ کو کوئی بھی بجھا ڈالے، کوئی نہیں بجھا سکتا۔ تو جب یہ کتاب ہمارے پاس پہنچی تو ہم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس کتاب کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ نور الصباح ہے، حبیب اللہ ڈیروی دیوبندی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور اس مسئلہ پر بے شمار انہوں نے کتابیں تصنیف کر رکھی ہیں، تالیف کر رکھی ہیں، اور اس مسئلہ پر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ الرحمن میں رفع الیدین کے مسئلہ پر بیان کروں۔ مسئلہ رفع الیدین پر میں آپ کو سب سے پہلے کچھ احادیث سناتا ہوں۔ اس مسئلہ پر بے شمار احادیث ہیں، اور جن محدثین نے متواتر احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، اس طرح نظم المتناصر من الحدیث المتواتر، اور کئی کتابیں ہیں، انہوں نے رفع الیدین کے اس بات والی احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔
صحیح بخاری میں سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع الیدین کرتے۔ عن طالب بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وكان سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور آپ سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 735 اور 736، صحیح مسلم حدیث نمبر 390 ہے، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 ہے، صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 ہے، صحیح ابی عوانہ ہے صفحہ 90 جلد 2 ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 255 ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح بخاری سے پہلے لکھی جانے والے جو متقدمین کے بعد محدثین ہیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسے کتاب العلم امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح موطا امام محمد جو احناف کے امام فقہ ہیں ان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے موطا مالک، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور صحیفہ امام منبہ رحمہ اللہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اہل حدیث ایک رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز ایک رکعت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل موجود ہے ایک وتر میں۔ ہم ایک رکعت بھی ادا کرتے ہیں وتر کی صورت میں، 2 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں نوافل کی صورت میں، نماز فجر کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، تہجد کی صورت میں۔ اسی طرح 3 رکعت نماز بھی ہم پڑھتے ہیں وتر کی صورت میں، نماز مغرب کی صورت میں، اور 4 رکعت نماز بھی ہم پڑھتے ہیں 1 رکعت نماز میں، اور 2 رکعت نماز میں ہم 3 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ اور جو 4 رکعت نماز ہے اس میں ہم تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا كان سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے اور یہ بیان کرتے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 739 ہے، 739۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 743۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ اب یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے کا ثبوت صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ
اور اس کے علاوہ چوتھے مقام کی جو رفع الیدین ہے وہ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ رفع الیدین کے محبوب اور مبارک عمل کو بیان کرنے والے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے والے جناب علامہ عینی ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں یہ بات درج کی ہے، اور ان کے علاوہ تقلیدی عالم مولانا سرفراز خان صفدر گکھڑوی خزائن السنن میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے۔ مجموعہ رسائل جو جمعیت اہل سنت آل دیوبند کی طرف سے لاہور سے مطبوع ہے، سید مہدی حسن جو صدر سابق مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ 9ویں ہجری کو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حافظ ابن کثیر تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ وہ وفود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9ویں ہجری میں آئے ان میں شامل تھے، یہ 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 20 دن رہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات اور واقعہ موجود ہے۔ 20 دن میں کم از کم فرض نمازیں جو ہے وہ 100 بنتی ہے۔ 100 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پڑھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے نماز پڑھتے کیسے دیکھا ہے۔ انبی ترابہ انہو را مالک بن حویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا۔ صحیح مسلم میں دارالسلام کی جو ترقیم ہے 391 اور اسی طرح دوسرا نمبر 737 ہے، اور 864 865 یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری میں 737 نمبر موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد پہلی اول صفحہ نمبر 295، صحیح ابی عوانہ جلد 2 صفحہ 94، صحیح ابن حبان جلد 3 صفحہ 175۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ سنہری دلیل ہے مسئلہ رفع الیدین کے اس بات پر، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت اس حدیث کو بیان کرنے والی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو حدیث متواتر ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلہ پر 300 سے زائد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آثار صحابہ الگ ہیں۔ تو ابو قلابہ جن کا نام عبداللہ ہے یہ بیان کرتے ہیں مالک بن حویرث سے، اور مالک بن حویرث عمل کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے۔ سیدنا مالک بن حویرث کے بعد تیسرے صحابی ہیں وائل بن حجر۔ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے الگ ہو جاتی ہے، متن ایک ہو، صحابی بیان کرنے والا ایک ہو، اگر اس کی سند مختلف ہو جائے تو وہ 2 حدیثیں ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری میں اگر آئے تو وہ حدیث، صحیح مسلم میں آئے تو دوسری، سنن ابی داؤد میں آئے تو تیسری۔ یہ اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے جس پر اجماع ہے، اور تقلیدی عالم جناب سرفراز خان صفدر صاحب نے مقام ابی حنیفہ میں یہ حوالہ بھی درج کیا۔
تو اس اعتبار سے میں یہ حدیث نہیں سنا رہا، بلکہ شخصیات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شمار سے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا۔ سیدنا وائل بن حجر البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو وفود بارگاہ نبوی میں 9ویں ہجری میں آئے ان میں جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ تاریخ ابن کثیر کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 71 ہے۔ عن وائل بن حجر انه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 9ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1 سال قبل مسلمان ہوئے اور ایک ہی سال مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اب مالک بن حویرث بھی رفع الیدین بیان کرتے ہیں اور وائل بن حجر بھی رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کانوں کے برابر، دونوں طرح رفع الیدین کرنا جائز ہے، کندھوں کے برابر کر لیں، کانوں کے برابر کر لیں، لیکن یہ کانوں کو انگوٹھے لگانا، کانوں کو انگلیاں لگانا، ایسے کرنا، ایسے کرنا یا ایسے کرنا، یہ ثابت نہیں، یہ خلاف سنت ہے جو اعمال تقلیدی علماء اور تقلیدی عوام کرتے ہیں۔ یہ نہ ہی رسول اللہ سے ثابت ہے اور نہ ہی ان کی فقہ حنفیہ سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں ثم التحف بثوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کپڑے کی، اپنی چادر کی بکل ماری۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر اپنے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر باندھ لیا۔ فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب، جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی چادر سے ہاتھ نکال کے رفع الیدین کیا۔ ثم رفعہما ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہا رفع یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 401 اور دوسری ترکیب کے ساتھ 896۔ صحیح مسلم جو شرح نبوی کے ساتھ قدیمی کتب خانہ کراچی سے مطبوع ہے، اس کا صفحہ نمبر 173 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی جلد 1 پہلی جلد اول جلد صفحہ نمبر 346 ہے۔ صحیح ابن حبان جلد تیسری ہے، صفحہ نمبر 167 اور 168۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور جو دیگر میں نے مصادر اور مخارج کتب احادیث بیان کی ہے وہ بھی تب بیان کی۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مقام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ حنفی صوفی جو تقلیدیوں کے مبدوع اور امام ہیں، بریلوی حنفی اور دیوبندی بھی ان کو اپنا امام اور شیخ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھتے ہیں، اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران الى مصنفيهما، وانه كل من يحمل امرهما فهو متبع غیر سبیل المؤمنین۔ حجت اللہ البالغہ جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 134 ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے بخاری اور مسلم کی تمام مرفوع روایات قطعی طور پر صحیح ہیں، اور مصنفین جو ہیں ان کے مؤلفین امام بخاری اور امام مسلم ان تک متواتر، اور جو کوئی بخاری اور مسلم کے امر کی توہین کرے، اس کو ہلکا اور خفیف سمجھے، اس کی صحت میں کلام کرے، وہ بدعتی ہے، بدعتی ہی بخاری کے متعلق بولے گا، بدعتی ہی امام مسلم پر اپنا غصہ اور سران نکالے گا،
یہ ایک عجب انداز ہے کہ اہل باطل کو اہل حق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں سے، محدثین سے، اہل حدیث سے بڑی سخت نفرت۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے اور مومنوں کے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی طرح تقریر بخاری شریف، یہ جو مکتبہ سید احمد شہید لاہور میں موجود ہے اردو بازار میں، وہاں سے جناب مولانا زکریا تبلیغی دیوبندی جو ہے ان کی تقریر بخاری شریف چھپی ہے۔ یہ بڑی ضخیم موٹی کتاب ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 140 ہے، کہتے ہیں ساری روایات بخاری صحیح ہے، اگر کسی نے کلام کیا ہے تو وہ غلط ہے، یہ تقلیدی شیخ ہے۔ جناب سرفراز خان صفدر، جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، یہ دیوبندی تقلیدیوں کے آل دیوبند کے امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے آثر الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام، یہ آثر الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام، صفحہ نمبر 249 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں بخاری و مسلم کے ثقہ روات سے مروی جملہ روایات کے صحیح ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ مزید صفحہ نمبر 234 پر وہ یہ لکھتے ہیں امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں قدیمی کتب خانہ سے مطبوع صفحہ نمبر 174 ہے، کہتے ہیں انما وضعت ہاہنا ما اجمع علیہ، میں نے تو صحیح مسلم میں وہ احادیث درج کی ہیں جن کی صحت پر اجماع۔ تقلیدی گروپ بریلوی امام پیر کرم شاہ الازہری آف بیرا شریف، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں سنت خیر الانام حجیت حدیث پر۔ اس کتاب میں وہ صحیح بخاری کا شان اور مقام بیان کرتے ہیں۔ سنت خیر الانام کا صفحہ نمبر 174 ہے، اور اس صفحہ پر وہ رقم تراز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو زید، محدث ابو زید جو امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کی کتابیں پڑھتے تھے، ان کو خواب آئی حرم میں سوئے ہوئے۔ حضور نے خواب میں کیا ارشاد فرمایا، اے ابو زید تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے عرض کیا اے جان عالم حضور کی کون سی کتاب ہے؟ ارشاد ہوا محمد بن اسماعیل کی تصنیف کردہ کتاب۔ بریلیوں کے نزدیک جو ہے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب۔ جناب علامہ انور شاہ کاشمیری فیض الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں وہ صحیح بخاری، امام بخاری 196 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور 258 ہجری میں وفات پا رہے ہیں۔ 196 سال بعد آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور پھر سن 225 یا 30 کے بعد یا اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان تقریباً 250 سال کا فرق۔ تو وہ کہتے ہیں عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 آدمیوں نے صحیح بخاری پڑھی، اور ان 8 میں سے ایک ہمارا حنفی بھی تھا۔ اور یہی بات جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ میں اپنے ایک بزرگ کے متعلق ذکر رکھی ہے کہ انہوں نے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری پڑھی۔ اب یہ وہ کتاب ان کے مذہب کے مطابق جس کو بارگاہ نبوی سے مقبولیت حاصل ہے۔ اور پھر راہ سنت میں جناب پیر کرم شاہ صاحب صفحہ 175 پر لکھتے ہیں جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لابد نقد و تبصرہ کے بعد اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا۔ جناب مولوی غلام رسول سعیدی تقلیدی بریلی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح صحیح مسلم جو لاہور سے مطبوع ہے، یہ 7 جلدوں میں ہے۔ اس کے مقدمہ صفحہ نمبر 78 جلد نمبر 1 میں
وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب اللہ کے بعد کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح، اور دونوں میں صحیح بخاری زیادہ صحیح ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں صحت اور قوت کے لحاظ سے صحیح بخاری کی احادیث کو صحیح مسلم پر ترجیح ہے۔ اب یہ دیوبندی اکابرین، بریلوی اکابرین کے حوالے میں نے آپ پر پیش کیے ہیں کہ ان کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع ہے۔ جب اس کی صحت پر اجماع ہے تو یہ صحیح متن اور صحیح سند عالی اور روشن اسناد اور احادیث اور اصح الاسانید اور ایسی کتابوں سے کہ جن کی صحت پر اجماع ہے، میں نے آپ کے سامنے 3 پیش کی۔ یہ صحیح بخاری سے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حدیث السراج ہے۔ اس کو لکھنے والے جناب ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب حدیث السراج ہے۔ اس کتاب میں یہی حدیث یہ اپنی سند کے ساتھ لائے۔ اس کا صفحہ نمبر 34 اور 35 ہے۔ 34 اور 35 میں سلیمان شیبانی کہتے ہیں رأیت سالم بن عبداللہ، میں نے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ، میرے باپ بھی نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے۔ بھائی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابی کر رہے ہیں، صحابی نے کیا، تابعی کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ نے چھوڑا ہوتا تو عبداللہ بن عمر چھوڑ دیتے، عبداللہ بن عمر نے چھوڑا ہوتا تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے جناب سالم بن عبداللہ چھوڑ دیتے، اور شیبانی ان سے مسئلہ رفع الیدین کے متعلق سوال نہ کرتے۔ اب اس کے بعد سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں سناتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان جلد 3 صفحہ نمبر 171، جز رفع الیدین بخاری میں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730 733، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298، اور سنن ابی داؤد کی جو تہذیب ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 416۔ یہ حدیث کیا ہے؟ عبدالحمید بن جعفر وہ بیان کرتے ہیں محمد بن عمر بن عطا سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں موجود تھے، ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو حمید نے کہا میں تم میں سے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں، کس طرح؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَ لَهُ تَبْعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، کہ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی زیادہ نہیں ملی۔ قَالَ بَلَا، انہوں نے کہا بات تو یہ آپ کی ٹھیک ہے، مجھے رفاقت زیادہ نہیں ملی، لیکن میں یہ بات بڑی مضبوطی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سب میں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے، حفظ ہے، اس کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ پیش کریں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبدالحمید بن جعفر جو محمد بن عمر بن عطا محدث سے بیان کرتے ہیں، اور محمد بن عمر بن عطا یہ ابو حمید الساعدی سے بیان کرتے ہیں۔ ابو حمید الساعدی کہتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، اذا قام الى الصلاة کبر ثم رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، اور پھر اسی طرح جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے یقول سمع اللہ لمن حمدہ ویرفع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اور پھر اسی طرح تیسری رکعت کے شروع میں چوتھا مقام اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، جب تیسری رکعت
کا آغاز کرتے تو رفع الیدین کرتے، 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد تبصرہ کرتے ہیں من سمع هذا الحدیث ثم لم يرفع يديه یعنی اذا رکع و اذا رفع راسه من الرکوع فصلاته ناقصۃ، جو اس حدیث کو سن کر نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز ناقص ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 270 ہے۔ ابو حاتم بن حبان البستی رحمہ اللہ نے یہ اس کو محفوظ قرار دیا ہے کہ یہ محفوظ ہے، اور محمد بن عمر بن عطا والی روایت کو بھی صحیح کہا ہے۔ عباس بن سال الساعدی جو ابو حمید الساعدی سے بیان کرتے ہیں اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا، اور اس پر مستدل یہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کر اس پر ثبوت کیا۔ اور تقلیدیوں کے نزدیک جس حدیث پر امام ابو داؤد ثبوت کرے وہ حدیث حسن ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ میں تقلیدی بریلوی گروپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ یہ بات لکھتے ہیں، جلد 28 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے۔ اس روایت پر امام ابو داؤد کا سکوت ہے، اور سکوت ابی داؤد کو جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے صحیح قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں ابو داؤد میں ہونا یہ، اور ابو داؤد میں ہونا ہی صحت کی دلیل ہے۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 90 ہے اور صفحہ نمبر 99۔ تقلیدی دیوبندی جناب ظفر احمد تھانوی صاحب جنہوں نے قواعد فی علوم الحدیث پر ایک مشتمل کتاب لکھی ہے، یہ قواعد فی علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 83 پر وہ لکھتے ہیں ما سقط عنہ ابو داؤد فهو صالح للاحتجاج به، کہ جس روایت پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ سکوت اختیار کریں اس روایت سے احتجاج کیا جاتا ہے، اس سے حجت لی جاتی ہے۔ یہی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کی ہے، اور یہی بات جناب ظفر احمد تھانوی صاحب نے کی ہے۔ تو امام ابو داؤد کا اس کو نقل کرنا اور پھر اس پر سکوت اختیار کرنا، تو یہ اس کے حجت صحیح ہونے کی دلیل ہے ان حضرات کے نزدیک۔ الزام الخصم بما هو قائلہ، مخالف کو اس کے گھر سے حوالہ دینا جس حوالہ کو وہ تسلیم کرتا ہو، یہ فریقین کے نزدیک مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی صحت اس اعتبار سے بھی، ایک تو میں نے محدثین کے مطلق تصحیح پر اقوال پیش کیے ہیں، اور دوسرا میں نے سکوت ابی داؤد کے اعتبار سے اس حدیث کی حجیت اور صحت جو ہے وہ ثابت کی ہے۔ تیسرا کچھ اس انداز سے بھی ہے کہ مجتہد اگر کسی حدیث سے استدلال کرے تو وہ تقلیدی دیوبندیوں کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ جناب حبیب الرحمن اعظمی صاحب جو مسند حمیدی کے محقق کی بجائے اگر محرف کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر۔ یہ جناب حبیب الرحمن اعظمی صاحب کا ایک کتابچہ ہے جو چھاپا گیا ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ سے مجموعہ رسائل کی صورت میں۔ مجموعہ رسائل کی صورت میں یہ اس کی 3ری جلد ہے اور صفحہ نمبر 419 ہے، اور رسالہ طلاق ثلاثہ ہے۔ کہتے ہیں استدلال مجتہد بحدیث تصحیح لہ، مجتہد کا حدیث کے ساتھ استدلال کرنا یہ اس کی تصحیح ہے۔ جناب پرائمری ماسٹر صاحب امیر اکاڑوی تقلیدی دیوبندی، تجلیات صفدر کے نام سے ان کے مغالطات، ان کے تلبیسات، دھوکے بری داستان، فرضی من گھڑت مناظرے جو بازار میں مطبوع ہے، اس کی 4تھی جلد ہے اور صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل۔ بریلوی طائفہ کے امام جناب احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ 28ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، کہتے ہیں مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا اس کی تصحیح کی دلیل ہے۔ تو یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔
امام ابن حبان رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے، اور ان کا مجتہد ہونا یہ عند الفریقین مسلم ہے، اور مجتہدین کے اجتہاد سے صحت کا قاعدہ ان کو مسلم ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، سکوت ابی داؤد کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے اس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، محفوظ قرار دیا ہے، اور اس حدیث کی بنا پر ہی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہے۔ اب معترضین لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس روایت پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی روایت میں جمہور کے نزدیک ثقہ عالم اور محدث عبد الحمید بن جعفر رحمہ اللہ ہے۔ عبد الحمید بن جعفر پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ان پر جرح کرتے ہیں، لیکن عبد الحمید بن جعفر کے متعلق علامہ زیلعی حنفی جو تقلیدی آل دیوبند اور آل بریلوی کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ مکتبہ شرکت علمیہ کی چھپی ہوئی اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 173 ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنْ وَصَّكَهُ اکثر العلماء کہ اکثر علماء نے اس کی توثیق کی ہے عبد الحمید بن جعفر کی، اور تصحیح اور تضعیف میں، حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اور راویوں کی تصحیح اور تضعیف میں جمہور کے موقف کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جناب سرفراز خان صفدر تقلیدی جو آل دیوبند کے امام ہیں، آسن الکلام صفحہ نمبر 61 پر وہ یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں جرح اور تعدیل میں اصول حدیث کے ضابطہ کو پورا ملحوظ رکھا ہے، اور ہم نے جمہور کی توثیق، تضعیف، تعدیل پر ایک خوب اعتماد کیا۔ اسی طرح یہی بات وہ آسن الکلام کے صفحہ نمبر 115 اور جلد نمبر حصہ نمبر 2 میں کہتے ہیں۔ تو جب عبد الحمید جمہور کے نزدیک ثقہ ہے، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اتباع جمہور کا ہوگا، اور آل دیوبند بھی کہتے ہیں اتباع جمہور کا ہوگا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 515۔ اسی طرح عبد الحمید بن جعفر پر سفیان ثوری کے حوالے سے قدریہ کی جرح کی جاتی ہے، حالانکہ علم حدیث کے ساتھ ادنا ممارست معرفت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ قدریہ ہونا اصول حدیث کے لحاظ سے کوئی جرح نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک قدریہ ہونا اصول حدیث کے لحاظ سے کوئی جرح نہیں۔ یہی بات جناب سرفراز خان صفدر صاحب اپنی کتاب احسن الکلام میں صفحہ نمبر 49 پر اور صفحہ نمبر 131 پر بیان کرتے ہیں۔ جناب بدر الدین عینی حنفی سنن ابی داؤد کی شرح میں کہتے ہیں قال احمد اللیث به باس وقال ابن معین وابن سعد ثقہ، امام ابن معین اور امام ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا۔ بدر الدین عینی نے ثقہ کہا، حافظ ذیلی نے ثقہ کہا، یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا، اور ابن سعد نے ثقہ کہا، امام احمد نے ان کو ثقہ اور صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح ہی دیگر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ اور عبد الحمید بن جعفر سے جناب مشہور جو امام ہے علامہ ترکمانی حنفی نے، انہوں نے بھی الجوہر النقی جو سنن ابی داؤد پر ہے ان کا حاشیہ، اس میں انہوں نے دلیل لی ہے۔ تو جب ان کے قابلین ان سے دلیل لیتے ہیں، جمہور نے ان کی توثیق کی ہے، اور قدریہ ہونا یہ اصول حدیث کے لحاظ سے کوئی جرح نہیں ہے، اور اصول حدیث میں اتباع جمہور کا ہوگا، احمد رضا خان بریلوی صاحب تو یہ تک فرماتے ہیں کہ قول جمہور کے خلاف مرجو پر حکم یا فتویٰ دینے والا جاہل اور فاسق ہے۔ اب یہ جاہل اور فاسق کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اس روایت کی دوسری سند بھی موجود ہے، مسند سراج میں صفحہ نمبر 65 ہے، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث نمبر 733 ہے۔
حدثنا ابو حمام السکونی قال حدثني ابي قال حدثني ابو خیثمہ هو زحیر حدثنا حسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء احد بني مالك ان عباس بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابو. یہ دوسری سند بھی اس کی موجود ہے جس میں عبد الحمید بن جعفر موجود ہے. عبد الحمید بن جعفر جمہور کے نزدیک ثقہ ہے. عبد الحمید بن جعفر کے علاوہ 20 کی سند ہے اور محدثین نے مطلق اس کی تصحیح کی ہے اور اس پر امام ابو داود کا سکوت ہے. وہ اہل تقلید کے نزدیک حجت ہے اور مجتہدین نے استدلال کیا ہے اور مجتہدین کا اس سے استدلال کرنا بھی اہل تقلید کے نزدیک حجت ہے. عبد الحمید بن جعفر کی توثیق تصحیح ان کو بھی مسلمہ ہے. اور جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی سنائی تو 10 صحابہ نے ان کی تصدیق کی. ہاں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. تو یہ 4 صحابہ کرام کی میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا مالک بن حویرث، سیدنا رائل بن حجر اور سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب امیر المسلمین خلیفۃ المؤمنین جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث سنن ابی داود میں حدیث نمبر 744 ہے. ابن خزیمہ جلد اول صفحہ نمبر 294 اور 295 ہے. جز رفع الیدین ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اور یہی حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے اور 2 رکعتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کرتے. اب اس حدیث کے جو روات ہیں وہ ثقہ ہے، مسلمہ ہے، وہ معتبر ہے. عبد الرحمن بن ابی زناد پر اہل تقلید وہ جرح کرتے ہیں لیکن جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. امام مالک، امام ترمذی، امام عجلی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیثہ من قبیل الحسن، ان کی حدیث حسن ہوتی ہے. ہوا حسن الحدیث وبعضهم یراہ حجتا، بعض تو ان کی روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کی حدیث حسن ہے. سیر و اعلام النبلاء کی 2 جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 168 سے لے کر 170 تک ان کا ترجمہ موجود ہے. اسی طرح تاریخ بغداد جلد 10 ہے اور صفحہ نمبر 219 پر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اور ان کو وہاں پر بھی مقارب الحدیث اور حجت قرار دیا گیا ہے. یہ 5 صحابہ کی مرویات کے بعد اب فقیہ امت شیخ الاسلام بہت بڑے محدث جن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور جن سے بغض ہے اہل تقلید کو، مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی اور بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی ہی معذرت کے ساتھ اہل بریلوی کو بھی اور اہل دیوبندی کو، ان کو بھی. کیوں کہ یہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قیاس کے مقابلہ میں رد کر دیتے ہیں. چونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو یہ رد کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ کے قیاس کے خلاف ہے، ان کا یہ جرم. اور ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنا ایمان اور نجات کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ صحابہ کی احادیث کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا، یہ اصول مرزا غلام محمد قادیانی کا ہے اور یہی اصول ان کا ہے. کشف کے ساتھ موضوع، من گھڑت
جھوٹی روایات کو صحیح اور سچا ثابت کرنا اور کہنا، یہی اصول مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، اور یہی اصول آل دیوبند کا اور آل بریلوی کا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ جعل یدیہ حذو منکبیہ، جب آپ نماز شروع کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اس طرح کر لیتے، وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے تو ایسا ہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے سجدوں کے لیے فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ، سجدوں کے لیے جب اٹھتے تو اسی طرح کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے والے ثقہ روات ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک راوی ہے ابن جریج، ابن جریج کو حنفی علماء نے ثقہ قرار دیا ہے۔ انوار الباری جو جناب انور شاہ کشمیری صاحب کے صحیح بخاری پر افادات ہیں، انہوں نے کو ثقہ، سبق، امام اور حجت قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی شرح سنن ابی داود میں کہتے ہیں اسمہ عبد المالک بن عبد العزیز قال احمد سبتم صحیح الحدیث، امام احمد کا انہوں نے قول اس کی توثیق میں نقل کیا ہے۔ جناب جسٹس تقی عثمانی جو مفتی شفیع عثمانی کے برخوردار اور فرزند ارجمند ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے محققین کا یہ فیصلہ ہے کہ جو روایات انہوں نے صراحتاً حدثنی او اخبرانی کے الفاظ سے نقل کی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور مجموعی حیثیت کے اعتبار سے یہ قابل اعتماد راوی ہے۔ علوم القرآن ہے ان کی کتاب اور اس کا صفحہ نمبر 484۔ جناب ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی حنفی جنہوں نے ابن خزیمہ کی تخریج کی ہے اور اس پر حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح غیر ہی قرار دیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ التلخیص الحبیر میں پہلی جلد صفحہ نمبر 219 پر فرماتے ہیں لہو شاہد عند الدارقطنی فی علمہ، امام دارقطنی کے علم میں اس کا ایک اور شاہد بھی موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے 695 رقم کے تحت قال ابن جریج ان ابن شہاب اخبر بهذا الاسناد مثلہ، وہاں پر ابن جریج رحمہ اللہ نے ابن شہاب رحمہ اللہ سے سماع کی تصریح کر دی ہوئی ہے۔ یہ 6 صحابہ کی حدیث کے بعد سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث سنن دارقطنی میں امام دارقطنی کی جو کتاب ہے سنن دارقطنی اس میں موجود ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں حل اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول کو کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں؟ اب یہ ایک عجب انداز ہے کہ صحابہ کرام ابو حمید الساعدی کہتے ہیں میں نبی کی نماز نہ دکھاؤں، تو اس میں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح مالک بن حویرث جنہوں نے 20 دن رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جب وہ رسول اللہ کی نماز بیان کرتے ہیں تو رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ مالک بن حویرث کے علاوہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9ویں ہجری میں آئے، رسول اللہ کی صحبت میں قریب رہے، دیگر مسائل تو بعد میں، لیکن مسئلہ رفع الیدین کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں حل اریکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فکبر ورفع یدیہ، اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا، پھر اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا۔ اب دوبارہ رفع الیدین کرنا یہ رکوع کے لیے۔ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ثم رفع یدیہ، پھر رفع الیدین کیا۔ ثم قال ہکذا فاصنعوا، اب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرنے کے بعد حکم دے رہے ہیں، اور صحابی کا حکم جو ہے یہ مرفوع خیال کیا جاتا ہے، اس میں اس کی اپنی رائے دخل نہیں، کیونکہ صحابی خود اپنے نفس سے حکم نہیں دے سکتا دین اور شریعت کے مسئلہ میں، وہ اس مسئلہ پر تبھی حکم دے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھے گا یا آپ کا فرمان دیکھے گا۔ کہتے ہیں وَلَا يَرْفُعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہ کرتے۔
اب اس حدیث کے روات کا راویوں کا مختصر تعارف میں آپ کو کروا دوں. دانش بن احمد جو دارقطنی کے استاد ہیں، تاریخ بغداد 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 338 ہے، وہاں ان کو ثقہ اور ثبت قرار دیا گیا. ابن شارویا، یہ راہویا اور راہوے اور شارویا اور شاروے بھی اس کو پڑھنا جائز ہے. یہ ثقہ ہے بالاتفاق. تذکرۃ الحفاظ ہے حافظ ذاہبی رحمہ اللہ کا، اس کی 2 جلد ہے اور صفحہ نمبر 425 ہے. ان سے بیان کرنے والے اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، اور ان کی عدالت اور ثقات پر اور امامت پر اجماع ہے. اسی طرح اسحاق بن راہوے کے شاگرد ہیں نضر بن شمیل. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں ان کو ثقہ اور ثبت قرار دیتے ہیں. نضر بن شمیل کے شاگرد حماد بن سلمہ، حافظ ابن حجر ان کو تہذیب میں ثقہ قرار دیتے ہیں. حماد بن سلمہ کے شاگرد ہیں ازرق بن قیس، حافظ ابن حجر نے ان کو تہذیب میں ثقہ قرار دیا ہے. ان روایت کے تراجم دیگر کتابوں میں موجود ہیں اور دیگر محدثین نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے. میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں لائبریری میں بحمداللہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور میں جو یہ حوالے دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ عین حق اور عین مطابق ہے. کسی بھی شخص میں اہل تقلید میں اہل دیوبند اور اہل بریلوی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ ہمارا اہل الحدیث کا دیا ہوا کوئی حوالہ غلط ثابت کر سکے. اگر وہ اس ریکارڈنگ میں ہمارا دیا ہوا کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو اسلامک ریسرچ سینٹر خیابان سر سید وہاں سے آ کر وہ غلط حوالہ ثابت کرنے پر 1000 روپے انعام وصول کر سکتے ہیں. تو روایت کا میں نے تعارف اس لیے کروا دیا تاکہ کوئی شخص اس حدیث پر جبرا کرنے کی کوشش نہ کرے. اور ان سے بیان کرنے والے ازرق بن قیس سے حیطان بن عبداللہ ہے جو ثقہ اور ثبت ہے. اب تک میں آپ کو 7 صحابہ کرام کی حدیث سنا چکا ہوں جن کے اسماء گرامی میں دوبارہ دہراتا ہوں. جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین. یہ 7 صحابہ کی احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں. اب اس کے بعد ایک زبردست روایت، وہ حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی کے حوالے سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں جن کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت افضل من عطاء بن ابی رباح، کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے اچھا اور افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں صلیت خلف عبداللہ بن الزبیر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نمازیں پڑھی. تو عبداللہ بن زبیر نے جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کی، جب نماز میں رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا. عبداللہ بن زبیر سے عطاء بن ابی رباح پوچھتے ہیں کہ میں نے سوال کیا آپ نے یہ رفع الیدین کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اگر رسول اللہ نے رفع الیدین چھوڑی ہوتی، ابو بکر چھوڑ دیتے، ابو بکر چھوڑی ہوتی، عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے، عبداللہ بن زبیر نے چھوڑی ہوتی، عطاء بن ابی رباح چھوڑ دیتے. اور عطاء بن ابی رباح انہوں نے نماز کہاں پڑھی؟ مکہ میں. مکہ میں نماز پڑھنے والے پڑھانے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، اور عبداللہ بن زبیر نے نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہیں، اور ابو بکر نے نماز رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنی دور خلافت میں
مسجد नबवी मुसल्ला रसूल पर पढ़ाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ी। इस हदीस के रावी सिका है, ये सुनन कुबरा सफ़ा 73 जिल्द 2 उसमें ये हदीस मौजूद है। इसी तरह अल मुहज़्ज़ब जो है फी इख्तिसार सुनन कुबरा हाफिज़ ज़हबी की, उसकी जो जिल्द दूसरी है सफ़ा नंबर 49 है और रक़मुल हदीस 1493। इमाम बहकी, हाफिज़ ज़हबी और इब्ने हजर ने इसके रिजाल को रावियों को सिका करार दिया है। और इसी तरह अत-तलखीसुल हबीर में हाफिज़ इब्ने हजर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 219 पर लिखते हैं वक़ाल रिजालुहु सिक़ातुन, इसके रावी सिका है। हनफियों को ये रिवायत बड़ी दुखती है, इसलिए मैं चाहता हूं उस रिवायत का जरा तारुफ करवा दूं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अबू अब्दुल्लाह सफ़ार ज़ाहिद ये सिका है। वक़ाल ज़हबी फी अल इमाम अल मुहद्दिस अल क़ुदवा, और इमाम बैकी ने उसको सिका करार दिया है। सियर व आलाम नुबला 15वीं जिल्द है सफ़ा नंबर 437। अबू अब्दुल्लाह ज़ाहिद ने इमाम अहमद बिन हम्बल के फर्जंद अर्जुमंद इमाम अब्दुल्लाह बिन अहमद से मुस्नद कबीर जो मारूफ है मुस्नद अहमद बिन हम्बल के नाम से, उसका सिमा भी किया है। ये सियर व आलाम नुबला में हवाला मौजूद है। दूसरे रावी मोहम्मद बिन इस्माइल अस-सुलमी है। इमाम निसाई, दारकुतनी, अल हाकिम, अबू बकर अल-खिलाल, इब्न हिब्बान, इमाम बैकी, हाफिज़ ज़हबी, इब्न हजर ने इनको सिका करार दिया है। ताज़ीब ताज़ीब हाफिज़ इब्न हजर की आप मुलाज़ा कर सकते हैं। मोहम्मद बिन अल-फज़ल आरिफ सियासता के मरकजी रावी है। हाफिज़ ज़हबी फरमाते हैं अल हाफिज़ु सबतुल अल इमाम। और इख्तिलात के बाद, अब ये इख्तिलात की बात करते हैं, इख्तिलात के बाद उनसे कोई मुनकर हदीस ज़ाहिर नहीं हुई। ये मीज़ानुल इत्तिदाल की जिल्द 4 है और सफ़ा नंबर 8 है। और अबू इस्माइल सुलमी ने इनके पीछे नमाज पढ़ी तो मुख्तलिफ को कोई शख्स इमाम नहीं बनाता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। ये 9 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मैंने अहादीस बयान की हैं। मजमाइन की मरवियात के बाद 10वें सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते, जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते तो रफ़ुल यदैन करते। वयक़ूलु रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल मिस्ल ज़ालिक, और वो ये कहते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है। ये हदीस सुनन इब्न माजाह में 868 नंबर हदीस के तहत दर्ज है। और इमाम बरैसी रहमहुल्लाह ने मिस्बाहुज़ ज़ुजाजा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 177 पर कहा है हाज़ा इस्नाद रिजालुहु सिक़ातुन, कि एक ऐसी सनद है कि इसके रावी सिका। और इसी तरह इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। अल्लामा ज़ायली हनफी ने हाफिज़ और अल्लामा बैहक़ी रहमहुल्लाह की तस्हीह को नस्बुर राया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 415 पर नकल और दर्ज किया है। अब ये 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अहादीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत मालिक बिन हुवैरस, हज़रत वाइल बिन हुजर, हज़रत अबू हुमैद अस-साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 10 सहाबा से मरवी अमल है। और आले देवबंद के सरखैर जनाब अशरफ अली थानवी साहब बवादिर नवादिर सफ़ा नंबर 136 पर फरमाते हैं वल हदीसो इज़ा रुविया मिन अशरतिन फहुव मुतवातिरुन अलल क़ौलिल मुख्तारी, मुख्तार कौल के मुताबिक, राजे मज़हब के मुताबिक वो हदीस जिसको 10 सहाबा किराम बयान करे वो मुतवातिर होती है। तो इनके उसूल के मुताबिक रफ़ुल यदैन करने की हदीस मुतवातिर है, जिसको बयान करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा किराम हैं। अब इस सिलसिला में
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین کے آثار بھی موجود ہیں کہ کون کون سے صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جو میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں، ان احادیث میں سیدنا جابر بن عبداللہ خود رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع الیدین کرتے ہیں اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے حکم دیتے ہیں ہاں قضا فصنعوا، تم بھی نماز میں رفع الیدین کیا کرو۔ اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ مسند الفاروق میں اور مصنف عبد الرزاق میں ابن عباس سے اور مسند الفاروق میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رفع الیدین کرنا منقول اور موجود ہے۔ اب معترضین اس سلسلہ میں اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ پرائمری ماسٹر امین اکاڑوی نے اعتراض کیا ہے کہ تم سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ سجدوں میں رفع الیدین کرنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سنن نسائی میں موجود ہے۔ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی عدی کا جو استاد سعید ہے، یہ سعید جو ہے یہ غلطی اور تصحیف سے شعبہ بن گیا ہے، کیونکہ سنن کبریٰ نسائی جو دیوبندی ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے اور اس میں شعبہ کی بجائے سعید ہی ہے۔ اور اسی طرح سب کی اسناد میں قتادہ ہیں جو بالاتفاق مدلس ہے اور سما کی تصریح موجود نہیں، اور اس کا ضعیف ہونا اظہر من الشمس، واضح ہو چکا ہے روزے روشن کی طرح۔ اسی طرح وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 816 پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت، اور رکوع سے بعد وحین یسجد۔ اولا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجمل روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے خلاصۃ الاحکام میں یہ بیان کیا ہے کہ جن روایات میں سجود کے لفظ آتے ہیں ان سے مراد رکوع کے بعد کھڑا ہونا سجدوں کے جاتے وقت، سجدوں کے جاتے وقت کا مقام جو ہے وہ رکوع کے بعد قومہ ہے، تو یہ قومہ میں رکوع کے بعد رفع الیدین ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے اسماعیل بن عیاش ہیں جو صالح حجازی سے بیان کرتے ہیں، اور اسماعیل بن عیاش کی جو روایت ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایتہ عن الحجازیین ضعیفہ، کہ ان کی جو روایت حجازی راویوں سے ہوتی ہے وہ ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، روایت نمبر 861 ہے، عمیر بن حبیب سے قال کان رسول اللہ یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ فی الصلاۃ المکتوبہ، رسول اللہ فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے۔ رفدہ بن قزاع یہ ضعیف راوی ہے، اور عبداللہ بن عبید نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ دو سبب ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کے، اور یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ سجدوں کی رفع الیدین کے سلسلہ میں ایک وہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی جو تم روایت پیش کرتے ہو وَلَا يَرْفَعُ فِي السُّجُودِ، سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے، سجدوں میں جاتے وقت اور سجدوں میں اٹھتے وقت کی نفی موجود نہیں، لہذا تم سجدوں میں جاتے وقت کی نفی اور سجدوں سے اٹھتے وقت کی نفی بھی پیش کرو۔ مدعی کے ذمہ اس بات ہے، ہمارے ذمہ اس بات ہے، نفی نہیں۔
یہ سوال اور یہ اعتراض ہی لغو اور باطل ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ایک رکعت میں 3 سجدوں کی نفی کی حدیث رسول اللہ سے پیش کرو، 2 رکوع کی 3 سجدوں کی نفی کی حدیث رسول اللہ سے پیش کرو، ہاتھ کھولنے کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرو، یہ اعتراض اور سوال ہی باطل اور لغو ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ عبادات کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور معاملات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے رکا جائے گا، بعد آ جائیں گے، اس کو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہی موجود ہے وَقَالَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، وہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 738 ہے وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، نہ سجدہ جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کرتے، اور نہ سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اس سلسلہ میں گجرانوالہ میں تقلیدی مولوی آصف کے ساتھ 18-20 ستمبر کو 2 ہونے والے مناظرے طلاق ثلاثہ اور رفع الیدین فی الصلاۃ جو 20 ستمبر 2006 کو ہوا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ماسٹر امیر اکاڑوی نے اپنی کتابوں میں فرضی مناظرے لکھے ہیں۔ ایک طرف تو یہ وہ لکھتے ہیں کہ دلیل خاص کا مطالبہ کرنا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت ہے، لیکن بارہا مرتبہ وہ اہل حدیث سے دلیل خاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوں دکھاؤ، یہ دکھاؤ، ایک روایت دکھاؤ جس میں 10 جگہ اس بات ہو، 18 جگہ کی نفی ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کیا ایک ہی حدیث میں وضو ہے؟ کیا ایک ہی حدیث میں ساری نماز ہے؟ کیا ایک ہی حدیث میں روزے اور اس کے متعلقات ہیں؟ کیا ایک ہی حدیث میں حج اور اس کے متعلقات ہیں؟ یہ ایک حدیث کی جو شرط ہے یہ شرط لغو اور باطل ہے، اور علم حدیث سے عاری ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے جو عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ لہذا جو وہ سجدہ کے متعلق اعتراض کرتے تھے، اولاً تو یہ اعتراض باطل ہے، ثانیاً اس اعتراض کا جواب حدیث رسول میں ہی موجود ہے وَلَا يَرْفَعُ حِينَ يَسْجُدُ، سجدہ جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کی نفی ہے، اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے بھی نفی ہے، وَلَا يَرْفَعُ فِي السُّجُودِ، سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنے کی نفی موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے رفع الیدین کرنے والی احادیث کا ذکر کر کے رفع الیدین کرنے کا باب باندھا، بعد میں ترک ذالک الرخصۃ فی ذالک باندھ کر ثابت کر دیا رفع الیدین منسوخ ہے۔ یہ علم حدیث اور خصوصاً سنن نسائی سے ناواقف اور تحید عامل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تمہارا یہ خیال غیر صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ روایات رفع امام نسائی کے نزدیک منسوخ ہوتی تو کتاب الصحف میں امام نسائی رحمہ اللہ باب رفع الیدین فی القیام الی الرکعتین الاخریین باب قائم کر کے اس حدیث کو درج نہ کرتے، اور سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ نے 1182 اور 1183 میں رفع الیدین کے ابواب کے بعد 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرنے پر حدیث عبداللہ بن عمر کو دلیل بنایا ہے۔ اسی طرح دوسرا باب قائم کرتے ہیں باب رفع الیدین للقیام الی الرکعتین الاخریین حذو المنکبین، کندھوں کے برابر 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کرنے کا یہ باب ہے، اور یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باندھا ہے۔ اسی طرح وہ رکوع کی مختلف تسبیحات کا ذکر کرتے ہیں، پہلے ایک تسبیح کا، دوسری تسبیح کا، تیسری تسبیح کا، اور پھر باب باندھتے ہیں الرخصۃ فی ذالک یا ترک فی ذالک، سجدوں کی تسبیحات کا ذکر کر کے الرخصۃ فی ذالک کا باب باندھتے ہیں۔ الرخصۃ یا الترک فی ذالک یا الرخصۃ فی ترک ذالک، رخصت اور ترک کے
الفاظ سے اگر تم منسوخیت مراد لیتے ہو تو کیا سجدے کی اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک منسوخ ہے. لہذا یہ سنن نسائی سے ناواقفیت کا منہ بولتا ایک ثبوت ہے. یہ ہمارے اس بات پر یہ 10 صحابہ کی مرویات اور سجدہ کے حوالہ سے رفع الیدین کے اعتراضات، ان کے جوابات عقلی اور نقلی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب سب سے پہلے جو رفع الیدین کی منسوخیت پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں اس سلسلہ میں، وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تنویر المقباس جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف عنہما کی طرف منسوب ایک تفسیر ہے، قدیمی کتب خانہ سے مطبوع ہے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ساری تفسیر ہی حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف جو منسوب کی گئی ہے یہ موضوع ہے، جھوٹ ہے اور من گھڑت ہے. اس تفسیر کو بیان کرنے والے محمد بن مروان ہیں جو کلبی سے بیان کرتے ہیں، اور کلبی کا نام محمد بن صائب ہے. یہ دونوں ہی سخت متروک اور جھوٹے ہیں. آل دیوبند کے شیخ سرفراز خان صفدر رقم طراز ہے. امام احمد فرماتے ہیں کہ کلبی کی تفسیر اول تا آخر سب جھوٹ ہے، اس کا پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح مولوی سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی کتاب تنقید متین میں اس پر محدثین کی سخت ترین جرح نقل کی. اس کا دوسرا راوی محمد بن صائب کلبی، اس پر بھی محدثین کی شدید ترین اور کڑی جرح ہے. اس سلسلہ میں آپ تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، یہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر پر جو تنقید متین لکھی گئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 167 168 167 اور 168. اسی طرح جناب جسٹس تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن میں کلبی کو محمد بن صائب کو متروک اور ضعیف قرار دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 485 صفحہ نمبر 488. آل بریلوی کے امام احمد رضا نے محمد بن صائب کلبی کو کذاب اور غزار، جھوٹا اور گھنڈے والا قرار دیا ہے. فتاوی رضویہ ہے، اس کی 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 525 ہے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کا قول پیش کرتے ہیں کہ خشوع اختیار کرنے والے اور رفع الیدین نہ کرنے والے، اگر رفع الیدین کرنا خشوع اور خضوع کے منافی ہے تو وتر میں رفع الیدین کرنا خشوع اور خضوع میں منافی کیوں نہیں؟ عیدین میں رفع الیدین کرنا خشوع اور خضوع میں منافی کیوں نہیں؟ ابتدا کا رفع الیدین کرنا خشوع اور خضوع میں منافی کیوں نہیں؟ مکی صورت ہے، مدینہ میں رفع الیدین ہو رہا ہے. وائل بن حجر یہ بیان کرتے ہیں مالک بن حویرث رفع الیدین کرتے ہیں، تو کیا یہ صحابی نہ واقف تھے کہ قرآن مجید کی آیت تو ہمیں رفع الیدین کی ممانعت کرتی ہے اور ہم خشوع اور خضوع کے منافی عمل کر کے نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں؟ الیاذ باللہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خشوع و خضوع کے بغیر تھی؟ حضرات صحابہ کی نماز خشوع و خضوع کے بغیر تھی. امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے منافی تھی. اس سلسلہ میں وہ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کی پیش کرتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ انہوں نے نبی کی نماز پڑھ کر دکھائی اور صرف آغاز میں ہی رفع الیدین کیا. کہتے ہیں امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، لیکن ترمذی حسن قرار دینے میں متساہل ہے. اگر امام ترمذی کا حسن قبول ہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح والی حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنے مطلب کی تو لے لینا اور جو اپنے مخالف ہو اس کو تھو کر دینا، رد کر دینا، یہ انصاف نہیں.
رہی بات امام ترمذی کے تساہل کی کہ امام ترمذی سست ہیں، وہ ضعیف احادیث کو بھی حسن اور صحیح کہہ دیتے ہیں، تو اس کا ادراک فتح الملہم جلد 2 صفحہ نمبر 430 میں جناب شبیر احمد عثمانی صاحب نے، جناب سرفراز خان صفدر صاحب جو دیوبندیوں کے امام ہیں، آثر الکلام طبع ششم ہے جلد 2 صفحہ نمبر 115 ہے، ظفر احمد تھانوی صاحب نے صفحہ 199 قواعد فی علوم الحدیث، تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی جلد 1 صفحہ 137 اور طائفہ بریلویہ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 288۔ لہذا اس روایت پر امام ترمذی کے حسن کہنے پر زور ڈالنا مردود ٹھہرا۔ اس روایت کا راوی سفیان ہے اور سفیان مدلس ہے۔ طبقات المدلسین ابن حجر صفحہ نمبر 51 ہے، تہذیب التہذیب ابن حجر کی ہے۔ اسی طرح ابن الترکمانی حنفی نے سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا ہے، الجوہر النقی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 262 ہے۔ اور مدلس کا ان آنا، جب مدلس راوی ان سے بیان کرے، سفیان ان عاصم ابن کلیب، سفیان جو ہے سفیان ثوری عاصم بن کلیب سے بصیغہ ان کے لفظ سے روایت کرتے ہیں، اور مدلس راوی جب ان سے روایت کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ جز رفع الیدین پرائمری ماسٹر کا ہے، صفحہ نمبر 72 ہے۔ خزائن السنن جناب سرفراز خان صفدر کی صفحہ نمبر 1 ہے۔ امام طائفہ بریلویہ احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 245 اور 267 ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جن کو احناف نے شیخ الاسلام قرار دیا، وہ خلاصۃ الاحکام من مہمات السنہ و قواعد الاسلام کی جلد اول صفحہ نمبر 342 پر یہ بات لکھتے ہیں، اتفقوا علی تضعیف ہی، محدثین نے اس کی تضعیف پر اجماع کیا ہے، اس کی تضعیف پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کی تضعیف فرمائی ہے۔ قال ابو داود لیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، سنن ابی داود میں اس حدیث کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں ان الفاظ پر یہ حدیث صحیح نہیں۔ ابن عبد البر الاندلسی تمہید کی جو تمہید مارکیٹ میں موجود ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ امام بخاری جز رفع الیدین میں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام علم کا انسائکلوپیڈیا ہے، تلخیص الحبیر پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 222 میں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام دارقطنی اپنے علم میں پہلی جلد صفحہ 96 میں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام بغوی شرح السنہ میں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کتاب الام اور شرح ذوالقانی میں امام شافعی رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابن قدامہ حنبلی المغنی ابن قدامہ جلد اول صفحہ نمبر 295 میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو جو ترمذی کے حوالے سے، نسائی کے حوالے سے، سنن ابی داود کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ خلافیات جلد اول صفحہ نمبر 379 اس پر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور پرائمری ماسٹر امین اکاڑوی نے بھی سفیان کو مدلس قرار دیا ہے۔ مجموعہ رسائل جو گجرانوالہ سے پیلی جلد میں مطبوع ہے، اس کا صفحہ نمبر 331 ہے۔ لہذا یہ حدیث محدثین کی تضعیف کی وجہ سے ضعیف ہے، سفیان ثوری کے انعنا کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس سخت ضعیف روایت کو رفع الیدین جیسے روشن مسئلہ کے خلاف دلیل لانے والا اپنی عقل کا باطل کرے۔ دوسرے نمبر حنفی جو اس مسئلہ میں حدیث اور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن سمرہ کی بحوالہ صحیح مسلم اور حدیث نمبر 968 ہے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح
اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہو اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ پہلا اس کا جو جواب ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس مسئلہ پر اس حدیث کو پیش کرنا یہ حدیث پر ظلم ہے، محدثین کے نہج اور منہج سے ناواقفیت اور دشمنی ہے۔ تمام محدثین کا اجماع ہے کہ اس کا تعلق رکوع والے رفع الیدین کے ساتھ نہیں۔ صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام۔ باب ہے نماز میں سکون کرنے کے حکم کے متعلق اور اشارہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کی ممانعت پر اور اس کو اٹھانا سلام کے وقت۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پر باب فی السلام یہ باب باندھا ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ نے باب السلام فی الصلاۃ باندھا ہے۔ نسائی المجتبی میں امام نسائی رحمہ اللہ نے باب السلام بالیدین و باب موضع الیدین عند السلام باندھا ہے۔ طحاوی حنفی نے شرح معنی الآثار میں باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا۔ محدثین اس حدیث کا تعلق سلام کے اشارہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح اشارہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ باب کراہت الایماء بالید عند التسلیم، سلام کے وقت ہاتھ کے اشارہ کی ممانعت اور کراہت کا باب۔ کنز العمال میں منع الاشارہ بالید وقت السلام، سلام کے وقت اشارہ کی ممانعت کا باب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احتج بحدیث جابر بن سمرہ فلیس لہ حظ من العلم، جو شخص رفع الیدین کی ممانعت پر اس حدیث جابر بن سمرہ سے یہ شرید گھوڑوں کی دموں والی حدیث سے دلیل دیتا ہے وہ جاہل ہے پرلے درجے کا۔ فلیس لہ حظ من العلم، علم کا کوئی مس نہیں اس کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ بات مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کا تعلق تشہد کے اشارہ کے ساتھ ہے۔ التلخیص الحبیر میں جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 221 ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں اس حدیث شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث کے ساتھ رفع الیدین کی ممانعت پر دلیل لانا صحیح نہیں۔ التلخیص الحبیر جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 221 ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس حدیث کے ساتھ رفع الیدین کی ممانعت پر استدلال کرے یہ سنت کے ساتھ جہالت کا ارتکاب کبیحہ ہے، وہ کبھی ارتکاب کر رہا ہے، جہالت کبیحہ کا مرتکب ہے۔ اور اسی طرح تقی عثمانی صاحب جو اہل دیوبند کے سرخیر ہیں، انہوں نے درس ترمذی جلد نمبر 2 میں یہ اقرار کیا ہے کہ اس کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، سلام کے ساتھ ہے، رفع الیدین عند الرکوع کے ساتھ نہیں۔ اس حدیث کا دوسرا یہ جواب ہے، اگر رفع الیدین اس حدیث سے ممنوع ہے تو عیدین کی تکبیرات والا پھر کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں ممنوع، اور وتر والا رفع الیدین کیوں نہیں ممنوع۔ تیسرا جواب ہے رفع الیدین کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی گئی ہے تو رفع الیدین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم بھی تسلیم کرتے ہو، تو اس حدیث کو شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو اگر رفع الیدین کی ممانعت کی دلیل بنایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لازم آئے گی کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا، صحابہ کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا۔ لہذا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین فعل کبھی نہیں، فعل کبھی نہیں۔ اگر رفع الیدین فعل کبھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل کبھی کے مرتکب نہیں ہو سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یدین ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دینا العیاذ باللہ۔ چوتھا جواب، سیدنا جابر بن سمرہ کی روایت میں سرے سے رکوع والے رفع الیدین کی ممانعت کا اشارہ تک نہیں،
لہٰذا یہ رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کس طرح بن گیا؟ اس کا پانچواں جواب ہے یہی حدیث مسند احمد 5ویں جلد صفحہ نمبر 94 ہے اور حدیث نمبر 21,164، دوسرے نسخے کی 20,874 ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے اسی سند کے ساتھ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما لی اراکم عظیم وهم قعود، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نماز میں بیٹھنے کی حالت تشہد کی حالت ہے، رکوع کی حالت قعدہ کی حالت نہیں، اور نہ ہی رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت کو کوئی قعدہ کی حالت کہتا ہے۔ لہذا جابر بن سمرہ صحیح مسلم کی حدیث جو شریر گھوڑوں کی دموں والی ہے، میں اس کے 5 جواب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کو دلیل بنانا رفع الیدین نہ کرنے کی، یہ علم حدیث سے تہی دامن ہونے کی، سنت سے جہالت کی، محدثین کے اجماع سے انکار کی ایک بین دلیل ہے۔ تیسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے یزید بن ابی زیاد جو ابن ابی لیلہ سے بیان کرتے ہیں، وہ برا بن عازب سے بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر بافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شامت اذنیہ ثم لا یعود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کرتے پھر نہ کرتے۔ پہلا تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نوافل 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، یہ ممانعت مراد لی جائے کہ ایک ہی دفعہ رفع الیدین کیا جائے گا، دوسری اور تیسری مرتبہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جواب، اس حدیث کا راوی یزید بن ابی زیاد سخت مجروح ہے، ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، اور مدلس راوی جب عن سے بیان کرے یزید ابن ابی زیاد عن ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ سے یہ عن کے ساتھ بیان کرتا ہے، ایک تو فی نفس سے ہی یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے ضعیف، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ یہ عن سے بیان کرتا ہے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، اور یہ مدلس راوی اور روایت ابن ابی لیلہ سے بصیغہ ان بیان کرتا ہے، اور انت المدلس جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس پر میں حنفی حوالہ جات پہلے بیان کر چکا ہوں سرفراز لکھڑوی صاحب کے اور جناب پرائمری ماسٹر امین اکاڑی کے۔ قال ابن حبان، امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ وہ خبر ہے کہ جس خبر پر اہل عراق نے دلیل قائم کی ہے رفع الیدین نہ کرنے پر رکوع کے وقت اور رکوع کے سر اٹھانے کے وقت۔ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ ثُمَّ لَمْ يَعُودْ، اس حدیث میں ثُمَّ لَمْ يَعُودْ اور لا يَعُودْ کے الفاظ نہیں تھے۔ وَهَذِهِ زِيَادَةُ لَقَّنَهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادَ، یزید بن ابی زیاد کا حافظہ خراب ہوا، اہل کوفہ نے حدیث میں اس کو شامل کیا تو فتذکر، اس نے اس کو حدیث میں شامل کر لیا۔ کتاب المجروحین ابن حبان کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 100 ہے۔ ثم لم يعود اور لا يعود کے الفاظ یہ مندرج ہونے پر محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قال ابن حجر متفق الحفاظ على ان قوله ثم لم يعود مدرج في الخبر من قول یزید ابن ابی زیاد، یزید بن ابی زیاد کی طرف سے یہ حدیث میں اضافہ ہے، التلخیص الحبیر ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 221 ہے۔ اسی طرح دارقطنی کے حوالہ سے محمد بن جابر عن حماد عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ صلیت مع النبی ومع ابی بکر ومع عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ۔ دارقطنی اور دیگر کتابوں کے حوالہ سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے، عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، وہ شروع نماز میں ہی رفع الیدین کرتے تھے۔ امام دارقطنی نے سنن دارقطنی پہلی جلد صفحہ نمبر 295 پر ہی محمد بن جابر السہیمی جو اس کا راوی ہے اس کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، کتاب العلم ہے اور حدیث کا نمبر 701 ہے، صفحہ نمبر 144 ہے۔
ابن الجوزی نے تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 78 پر اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، اور میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ محمد بن جعفر السہیمی جو اس کو بیان کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے اس روایت کو امام دارقطنی نے ضعیف کہا ہے، اور تہذیب التہذیب جو اسماء الرجال کی کتاب ہے اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے محمد بن جعفر السہیمی کو سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ابن الترکمانی حنفی نے الجوہر النقی جلد دوسری صفحہ نمبر 78 پر لکھا ہے کہ ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں داخل کیا ہے۔ کس کو؟ محمد بن جعفر السہیمی کو۔ لیکن کتاب الثقات میں محمد بن جعفر بن جلاس کلبی کا تو ذکر ہے۔ ابن حبان نے کتاب المجروحین میں اس کو ذکر کر کے سخت جرح کی ہے، لیکن کتاب الثقات میں محمد بن جعفر السہیمی کا ذکر نہیں۔ ابن ترکمانی حنفی کو اس سلسلہ میں غلطی لگی۔ ثانیاً، اس روایت کو محمد بن جابر سے بیان کرنے والا اسحاق بن اسرائیل ہے، جو 115 میں پیدا ہوئے، تہذیب التہذیب، اور محمد بن جابر آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے، اور آپ کی وفات 170 کے کچھ بعد کی ہے، اور آپ کی وفات کے وقت اسحاق بن اسرائیل تقریباً 20 سال کے نوجوان تھے۔ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اسحاق بن اسرائیل نے محمد بن جابر سے یہ روایت اختلاط کے بعد سنی ہے۔ ثالثاً، حماد بن ابی سلیمان جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو محمد بن جابر جن سے بیان کرتا ہے، تہذیب التہذیب ابن حجر میں ہے کہ حماد بن ابی سلیمان آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور محمد بن جابر اختلاط کے بعد کا شاگرد ہے۔ امام نور الدین الہیثمی فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ حَمَّادٍ إِلَّا مَا رَوَى عنہ القدماء شعبۃ وسفیان الثوری ودستوائی ومن عدا هؤلاء رووا عنہ بعد الاختلاط۔ شعبہ، سفیان ثوری اور امام دستوائی رحمہ اللہ تبارک و تعالی جب حماد بن ابی سلیمان سے روایت کرے تو وہ روایت قبول ہوگی، اور جب ان تینوں کے علاوہ حماد بن ابی سلیمان سے کوئی روایت کرے تو وہ روایت بعد از اختلاط کی ہے۔ لہذا حماد بن ابی سلیمان اختلاط کا شکار ہو گئے، اور بعد از اختلاط محمد بن جعفر السہیمی یہ روایت بیان کرتا ہے۔ یہ پہلا ضعف کا سبب ہے۔ دوسرا ضعف کا سبب محمد بن جعفر السہیمی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تیسرا ضعف کا سبب محدثین امام احمد، امام جوزی رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح محمد بن جابر سے بیان کرنے والے اسحاق بن اسرائیل یہ اختلاط کے بعد محمد بن جابر سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی سخت ضعیف روایت سے رفع الیدین جیسے عظیم الشان مسئلہ پر دلیل لینا یہ کسی اہل حدیث کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں پرائمری ماسٹر، اہل تقلید، فرضی مناظرے گھڑنے والے، رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کرنے والے، اور مغالطات، تلبیسات، دھوکے دینے والے، ان کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل حدیث کی یہ مجبوری نہیں۔ ما اہل حدیثین دغارہ شناسین با قول نبی چوہ چرانہ شناسین، ہم اہل حدیث ہیں، دھوکے باز نہیں، اور جب نبی کی حدیث آ جائے تو نبی کی حدیث کے مقابلے میں ہم کسی کے قول کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے، ما کنت عدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کی بات کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے منہج سلف صالحین کا، حضرات محدثین کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا حرم مکی میں زمین کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے، اور حدیث پیش کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تشریف لائے اور آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل منزلہ، عقیل نے ہمارے لیے تو کوئی گھر نہیں چھوڑا، عقیل نے آبائی مکان فروخت کیے، اگر یہ بیع غلط ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فسخ قرار دیتے، اس بیع کو بحال رکھنا اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اب ان کے مقابلے میں اسحاق بن راہویہ نے ان کو اپنے شیوخ میں سے اکرمہ کی سند کے ساتھ طاؤس کا قول سنایا، وہ غصہ میں آ گئے، کہتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے طاؤس کا اور فنا فنا کا قول سنا رہا ہے۔ تو اہل حدیث کا منہج صحیح حدیث ہے، اہل حدیث کا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فہم سلف کے مطابق قبول کرنا ہے اور اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھ کر رد کرنا نہیں، اور نہ ہی اپنے تقلیدی مذہب کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ آثار پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم عن الاسودی قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود۔ یہ جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود والی کہ شروع میں رفع الیدین کرتے پھر نہ کرتے، یہ مختلف اسانید کے ساتھ مروی ہے مختلف کتابوں میں، یہ اس کی بھرتی کرتے ہیں۔ اسی طرح برا بن عازب والی روایت کی مختلف روایات ہیں اس کی بھرتی کرتے ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، محمد بن جابر سہیمی ضعیف والی روایت اس کی بھرتی پیش کرتے ہیں۔ اب کچھ آثار سے آتا، عمر بن خطاب کے پیچھے اسود کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی تو وہ شروع میں ہی رفع الیدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کرنا صحیح سند کے ساتھ مسند الفاروق میں موجود ہے، اور یہ روایت جو تقلیدی پیش کرتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی رفع الیدین کرتے تھے، یہ تحاوی شرح معانی الاثار وغیرہ میں موجود ہے۔ ابراہیم نخعی کوفی مدلس ہے اور وہ اسود سے بصیغہ ان بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت کو احناف کے خود خلاف پڑتی ہے کہ وہ عیدین میں اور وطر میں رفع الیدین کرتے ہیں، اور صحابی جس کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صرف شروع میں کرتے ہیں۔ ایک اثر جو سیدنا علی سے منسوب ہے، ابو بکر ناشلی واسم بن کلیب سے، وہ اپنے باپ سے اور سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے پھر نہ کرتے۔ یہ شرح تحاوی معانی الاثار کے حوالے سے روایت پیش کرتے ہیں۔ امام سفیان ثوری نے اس کو منکر قرار دیا ہے، جز رفع الیدین میں ان کا ایک قول موجود ہے۔ امام عثمان بن سعید الدارمی نے اس کو راہی قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ المسائل للامام احمد پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 343۔ امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جز رفع الیدین ہے۔ لہذا محدثین، یہ چار محدثین، امام داروی، امام سفیان، امام احمد، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کے مقابلہ میں کسی مجہول، کسی متروک اور کسی بعد کے تقلیدی مولوی کی بات اور قول قطعی طور پر معتبر نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی طرف ایک منسوب اثر ہے، ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز میں صرف شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کی سند ہی منقطع ہے، کیونکہ ابن مسعود اور ابراہیم نخعی کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ ابراہیم نخعی 37 کو پیدا ہوئے اور ابن مسعود کی وفات 32 یا 33 ہجری کو ہو گئی۔ وفات کے جو 5 سال بعد پیدا ہو، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے قال ابن مسعود، کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان کرے، اور منقطع روایت جو ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف۔ ایک مغالطہ یہاں پر تقلیدی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل حدیث تم تو قرآن حدیث کرتے ہو، تو حدیث کا ضعیف ہونا قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرو۔ بھائیو، محدثین کی اصطلاحات اصول حدیث اور اصطلاحات محدثین اور اسماء الرجال اور تعریفات، ان پر اجماع امت ہے۔ محدثین نے کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس اجتہادات، وہاں سے یہ اصول، تعریفات، یہ قواعد مرتب کی ہیں، اور ان قواعد پر امت کا اجماع ہے، اور اجماع قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے، قرآن اور حدیث کی ہی دلیل ہے
لہذا جب ان پر اجماع ہے تو ان کو قبول کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتاب و سنت کی دلیل کو قبول کرنا. اور اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک حاکم میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ عبدا وید اللہ الجمع. اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت اجماع پر ہے، اکٹھ پر ہے. اس حدیث کا معنی اور مطلب واضح ہے کہ جس بات پر امت جمع ہو جائے تو وہ بات حق ہے، وہ بات دلیل ہے. حافظ ذاہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال جلد اول صفحہ نمبر 75 پر یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت جو ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں استقر الامر علی ان ابراہیم حجہ وانه اذا ارسل ابن مسعود وغیرہ فلیس ذلک حجہ. بات یہ مقرر ہو چکی ہے، یہ قاعدہ اور قانون اور دستور ہے کہ ابراہیم جب عبداللہ بن مسعود سے بغیر واسطہ کے بیان کریں گے تو وہ بات حجت نہیں. اور یہ روایت ابراہیم نخعی بغیر واسطہ کے مرسلن بیان کرتے ہیں، لہذا یہ ضعیف ہے. ایک عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد، یہ اثر جو ہے یہ شرح معنی الاثار طحاوی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے. جز رفع الیدین بخاری میں امام یحییٰ بن معین اس حدیث، اس اثر، اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں انما ہوا توہم منہ لا اصل لہ، یہ وہم ہے، یہ بے بنیاد ہے، لا اصل لہ، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ثابت نہیں. اور اس کی جو دوسری سند محمد بن عبان بن صالح جو عبدالعزیز بن حکیم سے بیان کرتے ہیں تو یہ روایت جو ہے یہ موطأ محمد میں موجود ہے. اور موطأ محمد کے مؤلف محمد بن حسن الشیبانی جو ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں وہ سخت ضعیف ہیں. لسان میزان حافظ ابن حجر کی اور اس کے دوسرے راوی محمد بن عبان بن صالح الجوبی بالاتفاق ضعیف ہیں. یہ میزان ہے اور لسان ابن حجر کی میزان الاعتدال حافظ ذاہبی. یہ روایات براء بن عازب کی، عبداللہ بن مسعود کی اور آثار جو ہے حضرت عمر کے، حضرت علی کے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب، یہ آثار، یہ روایات محدثین کے نزدیک سخت ضعیف ہے. اور جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق اس مسئلہ کے ساتھ نہیں. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رفع الیدین کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے 10 صحابہ کرام، اور جو مرفوع رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا عمل بیان کرتے ہیں، اور اس میں مواظبت بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے. رسول اللہ کرنے والے، پھر ابو بکر کرنے والے، پھر جابر بن پھر عبداللہ بن زبیر کرنے والے، اور پھر عطا بن ابی رباح کرنے والے، رسول اللہ کرنے والے، جابر بن عبداللہ کرنے والے، رسول اللہ کرنے والے، ابو موسیٰ الاشعری کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، عبداللہ بن عمر کرنے والے، اور پھر عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ کرنے والے. یہ روایات ہیں. اور اسی طرح 9ویں ہجری کی روایات وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما رفع الیدین کرنے والے. اب صحابہ کرام جو رفع الیدین کیا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا رفع الیدین کرنا سنن کبریٰ بہقی میں ہے. سیدنا عمر کا رفع الیدین کرنا یہ مسند الفاروق صفحہ نمبر 172 پر ہے. سیدنا مالک بن حویرث کا رفع الیدین کرنا صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کا رفع الیدین کرنا صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن زبیر کا رفع الیدین کرنا سنن کبریٰ بہقی میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا رفع الیدین کرنا یہ جز رفع الیدین میں ہے. سیدنا انس کا رفع الیدین کرنا جز رفع الیدین میں ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ کا رفع الیدین کرنا مسند السراج صفحہ نمبر 62 پر ہے، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 868 پر ہے. اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کا رفع الیدین بیان کرنا یہ دارقطنی میں بھی ہے اور مسائل احمد صفحہ نمبر 130 پر بھی ہے. عبداللہ بن عباس کا رفع الیدین کرنا ابن ابی شیبہ کا جو المصنف ہے اس میں بھی ہے. یہ ہے ہمارے دلائل، اور جو ان کے پیش کردہ دلائل ہے ان کا رد اور ان کا جواب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
رفع الیدین کے اس روشن مسئلہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری لم یستثنی احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رفع الیدین کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی صحابی کا استثناء نہیں کرتے تھے، تمام صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا یہ ثابت نہیں۔ آخر میں میرے چند سوالات ہیں تقلیدیوں سے، آل دیوبند اور آل بریلوی سے۔ آپ چونکہ مقلد ہیں، صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کا منسوخ ہونا اپنے امام ابو حنیفہ سے ثابت کریں، کیونکہ مقلد کی دلیل مقلد کا قول اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظنہ، مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ جو مسئلہ رفع الیدین پر دلیل بناتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو، اس آیت کو اس مسئلہ پر دلیل بنایا تھا؟ اس بات کا ثبوت امام ابو حنیفہ سے مطلوب۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کب چھوڑا ہے؟ مکہ میں چھوڑا ہے، مدینہ میں چھوڑا ہے۔ وہ فجر کی نماز تھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز تھی، 9 ہجری میں چھوڑا ہے، 10 ہجری میں چھوڑا ہے۔ کس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑا ہے؟ نسخ کے جو طریقہ کار ہیں کہ رسول اللہ خود ایک عمل کو منسوخ قرار دے، جیسے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا ہے، اب قبروں کی زیارت کرو۔ صحابی وضاحت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقول جو مطبوخ چیزیں ہیں، مطبوخ چیزوں سے وضو کرنے کا مسئلہ، اور پھر بعد میں اس کا نسخ اور اس کا چھوٹ جانا، ان کے جو چیزیں پکائی جاتی ہیں ان سے وضو کرنے کا مسئلہ، اور بعد میں یہ مسئلہ منسوخ ہو جانا۔ اسی طرح تطبیق، گھٹنوں کے درمیان ہاتھ باندھنا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کے ہاتھ رکوع کرتے پہلے گھٹنوں کے اندر ہاتھ رکھتے تھے، اب تو ہم گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں، پہلے گھٹنوں کے اندر رکھتے تھے، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التطبیق۔ پھر ہے تاریخ سے، تقدم و تاخر سے پتہ چل جانا، تو یہ جو ضوابط نسخ ہیں یا اجماع آل دیوبند اور تقلیدیوں نے شرح نبوی مسلم میں بیان کیا ہے، اس کو غلام رسول سعیدی نے، اور اسی طرح ضابطہ نسخ دیگر تقلیدیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کر رکھا ہے۔ لہذا ضابطہ نسخ کے مطابق رفع الیدین کا منسوخ ہونا ثابت کیا ہے۔ اس حوالہ سے ایک کو اعتراض ہم پر کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین، آپ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرض ہے، واجب ہے؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ آپ یہ لکھ دیں، آپ یہ دعویٰ کریں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو شخص رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس سلسلہ میں بعض الناس یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمیں حدیث کا منکر کہتے ہو، ہم کہتے ہیں جس شخص پر حدیث واضح ہو جائے، صحیح ہونا واضح ہو جائے، پھر وہ حدیث کا انکار کرے تو وہ وحی کا انکار کر رہا ہے، اور وحی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ رفع الیدین کی منسوخیت قرآن سے ثابت کرو، دوسرا سوال حدیث سے ثابت کرو، تیسرا سوال جو ضوابط نسخ ہے محدثین کے اصول سے ثابت کرو، چوتھا سوال اپنے امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو، پانچواں سوال کہ جو تم دلیل اس مسئلہ پر لیتے ہو کیا وہ دلیل امام ابو حنیفہ نے لی ہے؟ اور پھر لاہور میں اہل حدیث کے خلاف ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے 1200 احادیث اپنے مسائل پر جمع کی ہیں۔
اللہ رے اللہ، وہ پتہ نہیں شیعہ کے 12ویں امام کی طرح کسی غار میں ہی چلی گئی ہیں جو اب تک ظہور پذیر نہیں ہو سکی۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ نئی بوتل اور پرانے مشروب والا معاملہ ہے، ٹائٹل نیا، نام نیا، اور بات وہی پرانی ہے، نئی بات نہیں۔ ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت باتیں، گالیاں، بداری جملے اور یہ الفاظ جو تم اہل حدیث کے متعلق استعمال کرتے ہو، اللہ یہ تمہیں مبارک کرے۔ اور میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، جب بھی آپ کو کوئی تقلیدی مولوی برا لفظ کہے، برا جملہ کہے، آپ اس کو حدیث رسول سنائیں، پھر وہ بولے، پھر اس کو 2-3 اور حدیثیں سنائیں، پھر وہ بولے آپ حدیثیں سنائیں، وہ گالیاں دیں، ہم نے حدیثیں سنانی ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنا ہے، اور انہوں نے ان کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ہم نے سنت کو پورا کرنا ہے، بدن کو زخمی کروا کے، گالیاں کھا کے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں سن کر بھی بے مزہ نہ ہوئے، اس کا مصداق بننا ہے سلف کے منہج پر۔ بخاری کے آپ ثبوت ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے تقلیدیوں کے خلاف یہ نعرہ مستانہ بلند کیا، لوگوں اللہ کا دین اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن حدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اجماع بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن حدیث کی دلیل ہے، اور قیاس بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن حدیث کی دلیل ہے۔ فقہ حنفیہ کا جو ماخذ ہے یا فقہ حنفیہ کے دلائل ہیں وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہے۔ فقہ مالکیہ کے 3 ہیں، قرآن، سنت اور تعامل اہل مدینہ، اور اسی طرح فقہ حنبلیہ کے 5 ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور تعامل صحابہ۔ اہل حدیث کے 2 ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ دین کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھاتے تھے اور صحابہ اپناتے تھے، اور اسی پر اللہ نے مہر لگائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری سنت کو جانتے ہوئے چھوڑنے والا وہ لعنتی ہے، تارک سنت پر لعنت ہے۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کریں گے اس نے انکار کر دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی حکم رولی کرتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، شتر بے مہار کی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا جہنم ٹھکانا ہے اور جہنم برا ٹھکانا ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ آج کا پروگرام جو سید طالب الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ، جو ہماری جماعت کے جید عالم دین ہیں، ان کی سرپرستی اور اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی خیابان سر سید کے زیر اہتمام منعقد ہے، اس پروگرام میں میں نے مسئلہ رفع الیدین کو واضح کر دیا ہے اور دلائل و براہین کے ساتھ اس کو روشن کر دیا ہے۔ آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن الجارود اس کا مطالعہ کریں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رفع الیدین پر کتاب لکھی ہے اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ الرسائل فی تحقیق المسائل عبد الرشید انصاری کی کتاب ملاحظہ فرمائیں، اور محدث مشہور الحافظ زبیر علی زئی کی نور العینین فی مسئلۃ رفع الیدین ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔
10 صحابہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، رفع الیدین کے عمل کو بیان کرتے ہیں، ان کے اسامی، ان کے اسماء گرامی میں پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں۔ ان کا نام نامی، اس میں گرامی جو ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا مالک بن حویرث جو 9ویں ہجری میں رسول اللہ کی وفات سے تقریباً 1 سال قبل فوت ہوئے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اس ضمن میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ سیدنا وائل بن حجر دوبارہ سردیوں میں آئے اور 10 ہجری میں یہ دوبارہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے۔ یہ 3 صحابہ کی احادیث بخاری مسلم میں ہے۔ ابو حمید الساعدی سنن ابی داؤد، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، اور ان کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا و حبیبنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ الاشعری، سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، یہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا عمل، سیدنا انس کا عمل یہ جز رفع الیدین میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے یہ مسند الفاروق میں ہے۔ یہ طائفہ منصورہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنتوں کو، صحابہ کے اعمال کو سر ماتھے پہ رکھ کر قبول کرنے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضر من خذلهم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں یہ حدیث نقل کی ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ امام صاحب ان سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حسن بصری سے سنا، وہ کہتے تھے اس سے مراد اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَلَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سِمَاعِهِ، ہم اہل حدیث سے مراد صرف محدثین نہیں لیتے، بلکہ اہل حدیث سے مراد عمل کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے، اس کو اپنانے والے۔ اہل سنت جب یہ بدعتیوں نے اپنی پہچان بنا لیا تو اہل حدیث کا لفظ جو سلف صالحین نے ہر دور میں استعمال کیا ہے اصلی اہل سنت کی پہچان کے لیے، ہم نے اس پہچان کو، اس روایت کو باقی رکھا۔